بہرحال میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں علماء کرام سے کہ ہم جب سوچتے ہیں اتنی خواہش تو رکھتے ہیں کہ بچوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے یا بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اعتکاف معتکف ہونا اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھا کیوں جاتا ہے؟ کیوں ایک کونے میں ایک حجرے میں دنیا جہان سے کٹ کے اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک چلے والی ہم نے ایک کنڈیشن تو ہم سنا کرتے تھے، لیکن یہ اعتکاف 10 دن بیٹھنا یہ ہے کیا؟ سب سے پہلے ذرا یہ سمجھا دیں آج ہمیں کہ یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف اس کا معنی ہے اقامت اختیار کرنا۔ قرآن کریم میں ہے للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی طواف کرنے والوں کے لیے مسجد حرام کو قائم کریں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم ہے، اور انطہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جو طواف کرنے والے ہیں، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، یعنی وہاں اقامت پذیر ہیں، اور جو رکوع سجدہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ عکفہ سے ہے۔ عکوف اور عکفہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی ایک جگہ گوشے میں ہو جانا، گوشہ نشینی، خلوت اختیار کرنا، یہ اس کا لغوی معنی میں نے بتا دیا۔ اس کا جو پس منظر یا تاریخ ہے، ادیان سابقہ میں بھی چلہ کشی، خلوت نشینی، اور اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز یا اللہ پاک کی تلاش، اپنے خالق کی تلاش، ماشاءاللہ، جس کو جستجو کہتے ہیں نا، تو وہ جو ایک شعر ہے کہ اور کیا ہوگی اس سے زیادہ تیری تلاش، ہر سانس زندگی کے مسلسل سفر میں ہے۔ تو اس طرح مسلسل جستجو، یہ جستجو جو ہے یہ اس کے لیے چلہ کشیاں، اور اس کے لیے گوتم بدھ کو آپ لے لیں، اسی طریقے سے آپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حق کی تلاش، اسی طریقے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی بیٹھ گئے رات کو، دیکھتے رہے کہ کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، سورج کے متعلق، چاند کے متعلق، تاروں کے متعلق، اور پھر سب پر اپنا فیصلہ کیا اور سوچ سمجھ کر کہ نہیں، میرا رب کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ پھر افلاطون پر جواب جائیں گے، تو افلاطون بھی حق کی تلاش میں رصدگاہیں انہوں نے بنائی ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب افلاطون کے پاس دعوت لے کر گئے تو افلاطون نے کہا کہ میں آپ کو بطور پیغمبر کے رسول مانتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن رب کو میں نے اپنے علم سے پہچان لیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ اس خلوت نشین کے پاس حکم ہوا، اولو العزم پیغمبر کو، ایک عظیم و جلیل القدر پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ وہ جو ہے نا وادی میں یا بین البحرین یا بین الحاجزین یا کسی غار میں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس جائیں۔ اور مسئلہ وہاں کس کا تھا؟ وہ مسئلہ در حقیقت تھا یا نہیں تھا، لیکن الفاظ نکلے تھے کہ کون ہے سب سے بڑا عالم اس زمانے میں؟ کا انا۔ تو اس انانیت کو ختم کرنے کے لیے تا قیامت انسانیت کو بتایا گیا کہ انانیت ختم کرنی ہے، تو ایسے جو بزرگ ہوتے ہیں کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں، ان کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرائی جائے، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بے شک یہ اعتکاف اسی لیے ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، سوچے، اپنے دین پر سوچے، اپنے مذہب پہ سوچے، قرآن کریم کے آیتوں میں سوچے، کیونکہ یہ بار بار قرآن نے کہا کہ بھئی یہ قرآن کی آیتیں اس لیے نازل کی تاکہ تم سوچو، تم عقل سے کام لو، تم فکر سے کام لو، تم تدبر سے کام لو۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے اعتکاف ہے، یہ 10 دن کا ہوتا ہے، مسنون اعتکاف ہے، اور مسنون کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے کر دیا تو پورے محلے والوں کی جان چھوٹ گئی، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گناہگار، جیسے نماز جنازہ جو ہے فرضی کفایہ، یہ سنتی کفایہ ہے۔ اور کچھ حضرات اس کو بالکل مستحب تک لے آتے ہیں کہ بھئی اس کو فضیلت تک لے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس میں روزہ، اگر سنت اعتکاف ہے تو اس میں روزہ بھی شرط ہے، صحیح، اور اس کے لیے مسجد اگر واجب ہے تو ہاں، اور اگر نفلی ہے تو وہ تو جیسے ہم لوگ مسجد جاتے ہیں آج کل ہمارے یہ جو حضرات ہیں، حضرت امام محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتب فکر یا سوچ و بچار کے ان کے جو علم بردار،
ان کی مسجدوں میں نے یہ دیکھا جب بھی کوئی بھی داخل ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے نویت سنت الاعتکاف. بالکل وہ نفلی یہ میرا نظر ہے. یہ آپ مسجد میں نیت کر لیں, آپ 5 منٹ کے لیے بھی کریں, آپ 10 منٹ کے لیے بھی کریں, آپ گھنٹوں کے لیے کریں, اس میں دونوں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے کبھی بھی, نہ نظریات میں, نہ عقائد میں, نہ فکر و نظر میں, نہ عبادات میں, کسی بھی چیز میں, کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلْ, اللہ نہیں تھکتا, تم ملول ہو جاؤ, تم تھک جاؤ گے ماشاءاللہ کبھی بھی. بالکل. تو یہ اس میں اعتکاف میں یہ اس کے مسائل ہیں, اور اس پر آگے یہ دن آ رہے ہیں, اس میں چلہ کشی اور اس میں اپنے اصلاح, اس پہ ہم کریں گے. اپنے مراجعہ. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.